جب بھی کوئی ٹیچر یا کوئی بزرگ یا کوئی فادر یا ماں آپ کو کہتی ہے کہ تم بدتمیزی کر رہے ہو تو فار اے مومنٹ سمجھ لو کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اگر کوئی آپ کا خیر خواہ ہے، اگر کوئی دل و جان سے آپ کی زندگی کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک دن کے لیے سوچ لینا چاہیے کہ یار شاید یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اگلے دن پھر بے شک آپ پلٹ جائیں، اگلے دن آپ کہیں نہیں میں نے بہت سوچا ہے، میں بدتمیزی نہیں کر رہا. تو جو لوگ بھی آپ کا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا مشکل میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا سچ کو تے پراں بو، جیسے آپ یہاں بیٹھے تھے نا، اس کو اراں کہتے ہیں. جو آپ وہاں بیٹھے ہیں وہ پراں ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا کہ سچ کو تے اوپراں بو. تو ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے، ٹیمپریری باتوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ میں 3 دن تبلیغی جماعت کے ساتھ چترال کی ٹافی چیک کرنے جاؤں. کیونکہ جب بھی کوئی سیکنڈ اوپینین کے لیے سوچتا ہے تو ظاہر بات ہے جب کوئی کہے گا کہ میں سیکنڈ اوپینین لینا چاہتا ہوں تو ہم کہیں گے ہاں بائی آل مینس، ہم کہیں گے ضرور. لیکن پیچھے ہٹنے سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں سیکنڈ اوپینین نہ لیں، ہمارے پاس ہی رہیں. ہم کہتے اچھا یہ تجربہ کر لیں، جب آپ موٹر وے سے اتریں گے غلط جگہ پہ تو چکر لگا کے پھر آپ وہیں آ جائیں گے. ہمیں تو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک بات کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سیکنڈ اوپینین کا خیال ماں باپ کے ذہن میں آئے تو کیا کریں؟ وہ ضرور لے لیں. ماں باپ کے ذہن میں اگر سیکنڈ اوپینین کا آ رہا ہے ڈیو ٹو سم ہرڈل تو بسم اللہ. ماں باپ جو ہے جب وہ کہیں گے سیکنڈ اوپینین لینا ہے تو دس شوز لو اینڈ کنسرن. لیکن جب مریض کہہ رہا ہے کہ سیکنڈ اوپینین لے لیں تو وہ ڈاکٹر شاپنگ نہیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں یہاں سے تو نکلوں. تو جب پہلی بار مریض آتا ہے تو آپ پیشنٹس کے پیچھے لگ کے نہیں آتے، آگے لگ کے آتے ہیں. پھر وہ کون سا موقع ہوتا ہے جب اچھے بھلے آپ آگے چل رہے ہوتے ہیں اور پیشنٹ کو پیچھے چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ پوزیشن چینج کر لیتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ وہ کوئی سولوشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی اپنی تکلیفوں کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ان کے شب و روز بڑے خراب گزر رہے ہوتے ہیں. مریض نشے میں پڑا ہوتا ہے تو گھر والے جو ہیں مصیبت میں پڑے ہوتے ہیں، رات کو کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب آتا ہے. اور جب وہ آتا ہے تو چپ کر کے بعض اوقات سو جاتے ہیں، اس سے بات بھی نہیں کرتے، کچھ کہتے بھی نہیں ہیں. تو ایسے میں جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو وہ مریض کے بارے میں آ کے بات کرتے ہیں، یعنی مریض سے آگے آتے ہیں اور پیچھے پھر مریض آتا ہے. اور یہ سلسلہ چلنا شروع ہوتا ہے کہ گھر والے آگے اور مریض پیچھے. لیکن پھر یہ کون سا مرحلہ آتا ہے کہ واپس مریض آگے اور گھر والے پیچھے ہو جاتے ہیں؟ جو مریض کہتا ہے گھر والے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مرحلہ کب آتا ہے؟ جب فیملی کو کافی دن کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آج ہی میرے ساتھ ایک یہ سیکنڈ اوپینین والا کوئی مشورہ کرنے آ رہا ہے تو 1.5 سال میں اس بندے نے 3 یا 4 دفعہ نشہ کیا ہے، جس کی وجہ سے پہلے علاج کے بعد 2 دفعہ اس کو پھر آنا پڑا، جس کی اور بھی وجوہات تھی. لیکن 1.5 سال میں جو نشہ کرنے کی فریکوینسی ہے وہ 3 یا 4 دفعہ ہے، اور جو سوئسائڈ اٹیمپٹس وہ کرتا تھا وہ 1 دفعہ بھی نہیں کی، اور وہ بہت اچھے طریقے سے بات کرتا. دیکھیے ایسی کوئی فیملی نہیں ہوتی، یہ ہائپوتھیٹیکل چیز ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے تو اور کیا چاہیے کہ فیملی کہے کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہے، دل سے فیملی کہے بچہ ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت بڑی بات ہوئی نا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کئی دفعہ گھر والے جو ہیں وہ تو ٹھیک لائن پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات مریض کے کوئی دوست ہوتے ہیں جو دیکھنے میں ویل وشر ہوتے ہیں لیکن نہ سمجھ ہوتے ہیں، اور وہ مریض کے کہنے پہ ان باتوں کو اچھالتے ہیں. اور جب ہمیں کوئی کہتا ہے سیکنڈ اوپینین لینے کے بارے میں تو ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم پھر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کا دفاع خود نہیں کرنا چاہتے. ہمارا دفاع کوئی اور کرے، ہم اپنی تعریف خود نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہتر جگہ آپ کے پاس ہو، کوئی بہتر بندہ ہو جو کہ آپ کے بچے کا علاج کر سکے تو بائی آل مینز پلیز گو ہیڈ ڈو اٹ. اور پھر ان سے تعلقات بھی ٹھیک رکھتے ہیں. تو جب کاؤنسلنگ شروع ہوتی ہے تو کچ کچ چلتی ہے، آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان رونا دھونا ہوتا ہے، پر وہ گیپ کم ہو رہا ہوتا ہے. چاہے انچ کر کے ہو رہا ہو، چاہے 1% ایچ ڈے ہو رہا ہو، وہ گیپ
کم ہوتا ہے, اور میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ گیپ بہت کم ہو رہا ہوتا ہے. تو گیپ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا, کم ہوتا ہے. جیسے کئی دفعہ والدین کہتے ہیں اگر اس کا علاج کرایا تو کہیں ہم سے نفرت تو نہیں کرنے لگے گا. میں نے کہا ابھی جو ساری کہانی آپ نے سنائی ہے وہ نفرت کی کہانی ہے, کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ وہ نفرت کرتا ہے, یہ کرتا ہے, گالیاں دیتا ہے, ہمیں تنگ کرتا ہے, وہ برا بھلا کہتا ہے, ہمیں کہتا ہے کہ تم نے مجھے برباد کیا ہے. تو یہ کس چیز کی, محبت کی نشانی ہے. کتنا بڑا گیپ ہوتا ہے تو والدین من کے قدم لے کے جاتے ہیں کسی جگہ, اور جا کے کتنے پتھر دل کے ساتھ, یعنی کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا کہ پیشنٹ کو داخل کرا کے تو بیٹھ کے کسی کمرے میں رو رہے ہوتے ہیں, ہمارے ہی کسی کمرے میں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں. ایسی تکلیفوں میں ہم نے والدین کو دیکھا ہے. تو مجھے آپ خود ہی بتا دیجئے پھر کہ گیپ پہلے ہی بہت بڑا ہوتا ہے, وہ صرف چھوٹا ہو سکتا ہے, اب مزید بڑا نہیں ہو سکتا. اور جو پہلے نفرت کی لکیریں کھنچ گئی ہوتی ہیں, لو ہیٹ ریلیشن شپ کی, ان لکیروں کو مٹانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.